بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الكبائر وعلامات النفاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. متفق علیہ. کتاب الایمان قائم کر کے اس کے اندر ایمان کی اہمیت اور ایمان کی حقیقت اور پھر اسی طریقے سے ایمان کے اندر حسن اور کمال پیدا کرنے والے اعمال، افعال اور اخلاق کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں یہ باب قائم کر رہے ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جو ایمان کے لیے مضر ہے. ایمان کا درجہ اور اس کا معیار کم کرنے والی چیزیں اور اس میں سے کچھ چیزیں ایمان کے لیے خطرناک ہیں، سلب کرنے والے، چھین دینے والی چیزیں. اس عنوان کو قائم کر کے ایمان کے مہلکات اور ایمان کو تباہ کرنے والی کیا چیزیں ہیں، کیا گناہ ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں. کہہ باب الکبائر و علامات النفاق. یہ کبیرہ گناہوں کا بیان ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ. کبیرہ وہ گناہ جن کے کرنے پر شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر ہے، کوئی حد مقرر کی گئی ہے، یا جن پر آخرت کے اندر کوئی وعید بیان کی گئی ہے کہ فلاں اگر کوئی کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، فلاں کام کرے گا تو یہ عذاب ہوگا، یہ تکلیف ہوگی. تو جس گناہ پر، جس کام پر کوئی جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے یا اس پر کوئی دنیا کے اندر سزا اور حد مقرر کی گئی ہے، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور یہ سینکڑوں سے زائد ہیں ایسے گناہ جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، جس پر جہنم کی کوئی وعید نہیں بیان کی گئی ہوتی اور جس پر دنیا میں کوئی حد اور سزا نہیں مقرر کی گئی ہے، لیکن وہ ہے نامناسب چیز، وہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، لیکن وہ بہت ہلکے درجے کی چیز ہے، اس معنی کر کہ وہ نماز وغیرہ اور دوسری نیکیوں سے وہ گناہ خود بخود مٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہلکا سمجھ کر کیا جائے کہ جب نماز پڑھیں گے تو خود ہی مٹ جائے گا. اس لیے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا یہ خود کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ صرف وہی نہیں ہے کہ جس پر جہنم کی وعید بیان کی گئی ہو، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں جب ان کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے یا ان کو مسلسل کیا جائے. کرتا جا رہا ہے انسان اور کوئی اس سے بچنے کی یا اس کے بعد کوئی نیک اعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. اور کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ بندے کے ذمہ قرض کی طرح معلق رہتے ہیں، اس کے کندھے پر لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ پختہ عزم و ارادہ کر کے اس کو چھوڑ نہ دے آئندہ، اور ماضی اور پچھلے وقت میں جو کر لیا ہے اس پر اللہ کے آگے رو دھو کر سچے دل سے توبہ نہ کر لے، تب تک وہ گناہ اس کے مٹتے نہیں ہیں، اس کا وبال اس کے کندھوں کے اوپر لٹکا رہتا ہے. اب وہ کبیرہ گناہ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں. اگر اللہ کے حقوق سے متعلق آدمی نے گناہ کبیرہ کیا ہے
مثال کے طور پر فرض نماز چھوڑ دی، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جو بھی عبادات کے قبیل سے ہیں، اور یہ گناہ اگر انسان سے مومن سے ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے توبہ یہ ہے کہ ماضی میں جو کر لیا ہے اس پر آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کے تعلق سے فرائض کی چیزیں ہیں تو اس کی قضا کرے۔ چنانچہ کوئی ایمان کی حالت میں اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو قضا عمری کرنی پڑے گی، رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یا اسی طرح وہ گناہ جو قضا والے تو نہیں ہے، مثلا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، زنا وغیرہ جیسے جرائم کے اندر اگر مبتلا ہے، اب ان جیسے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پختہ عزم ارادہ کر کے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور ماضی میں جو کر لیا ہے اس پر اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کبیرہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، مثلا کسی کے اوپر ناحق ظلم کر دیا ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، اب اس کی توبہ صرف اللہ کے آگے رونے اور گڑگڑانے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس صاحب حق کے حق کو ادا بھی کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس وسعت اور طاقت ہے تو حق کو ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے پاس جا کر اس کے آگے رو دھو کے اس سے معافی تلافی کرائے اور پھر اللہ کے آگے سچی توبہ کرے، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ تو کبیرہ گناہ یہ توبہ اور حقوق کی ادائیگی کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں، ورنہ وہ انسان کے اوپر معلق رہتے ہیں، اس کا وبال لٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو اس باب کے اندر ان احادیث کو لائیں گے جس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا بیان ہے، وعلامات النفاق، اور اسی طرح نفاق کی علامت اور نشانیوں کا بیان جن حدیث کے اندر آیا ہے۔ کچھ ایسی خصلتیں ہیں، کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ایک مومن کی شان نہیں ہے، وہ منافق کا شیوا ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی ایمان والے کے اندر پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کی بو آ رہی ہے، نفاق کی نشانی موجود ہے، تو یہ متنبہ کرنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے تاکہ بندہ اس خصلت کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ منافق بدترین لوگ ہیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے۔ تو ایمان والے کو منافق ہونا تو کیا، منافقوں کی پہچان اور ان کا کوئی نشانی، کوئی عادت بھی اپنے اندر نہ آنے پائے، اس پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مختلف احادیث کے اندر کچھ علامات اور نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مومن کے اندر وہ نشانی پائی جائے گی تو وہ حقیقی منافق ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر ایک ایسی عادت آ گئی جو ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے، ان کا شیوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو پاک کرے، اس عادت کو اپنے اندر سے دور کرے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا اور سنگین جرم کے اعتبار سے کون سا گناہ ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی شریک کو پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی شریک کو ٹھہرا کر بجائے اللہ کو پکارنے کے اس کو پکارو، اب چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، یا اسی طرح عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو، چاہے وہ بے جان مخلوق ہو یا کوئی گئے گزرے لوگ ہوں یا انتہائی مقرب اور ولی درجے کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی نہ عبادت ہوگی اور نہ جو چیزیں اللہ کے دینے کی شان ہے، جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، نہ ان سے مانگی جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ بتلایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور شریک کو ٹھہرا کر اس کو پکارنا یا اس کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔
یا کفر بھی کہہ لیجئے کہ اللہ کا انکار کرنا۔ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو شرک کے اندر کفر بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ بھی کفر کی متعدد قسمیں ہیں۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس کو پکارو۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جس کو شریک ٹھہرا رہے ہو انہوں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے پورا سراپا بہترین جسم بنایا، آنکھ دی، کان دیا، اعضاء و جوارح دیا، جس سے تم زندگی جی رہے ہو اور مختلف کام لے رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ٹھہرا کر اس کو پکارو، تو یہ شرک ہے، کفر ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ صرف توبہ سے معاف بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کلمہ توحید کی تصدیق اور اقرار ضروری ہے، تجدید ایمان ضروری ہے۔ کافر ہے تو اس کو مومن ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر بیٹھتا ہے تو اس کو 10 سروں دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، نئے سرے سے مسلمان ہونا پڑے گا۔ صرف اللہ کے آگے بغیر کلمہ پڑھے اور ایمان کے کلمے کا اعادہ کیے ہوئے صرف مسلمانوں کی طرح توبہ کے الفاظ کو کہہ لینا اس گناہ کی توبہ کے لیے، معافی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے پھر کہا ثم ایٌ، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اولاد کو قتل کرنا پیچھے آ چکا تھا، ایک تو یہ کہ زندہ قتل کرنا پیدا ہونے کے بعد، یا خاص طور سے لڑکیوں کو جیسے زمانے جاہلیت میں قتل کر دیا جاتا تھا عار اور شرم کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے۔ تو آدمی اللہ پر توکل اور اعتماد نہ کر کے اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر اولاد کو قتل کر دے کہ یہ بڑا ہو جائے گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اس کو ٹھہرائیں گے کہاں، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ تو قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دینا، مار دینا، زندہ دفن کر دینا، اور ایک قتل یہ بھی ہے کہ ابھی رحم کے اندر ہی ہو حمل کو ساقط کرا دینا، گروا دینا، اسی اندیشے سے کہ بچے ہو جائیں گے یا زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ تو اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو جو نعمت ملے اللہ کی طرف سے، خواہ وہ اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، اس کو بشر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ مخلوقات کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ کسی بھی اولاد کا رزق اللہ نے اس کے والدین کے ذمے نہیں سونپا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں، انسان ہو غیر انسان ہو، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کہاں سے کھائے گا، کیسے کھائے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب وہ پورا جسم بن جاتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر جہاں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں لکھواتے ہیں، وہیں بنیادی طور پر اس کا رزق بھی لکھواتے ہیں کہ دنیا میں جب جائے گا ماں کے پیٹ سے تو کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کیسے کھائے گا، سب اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ اس لیے اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا گویا کہ آدمی کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج زمانہ جاہلیت کی طرح اگرچہ زندہ قتل کرنے کا رواج نہیں ہے پیدائش کے بعد، لیکن لڑکیوں کی شادی کو جس طریقے سے بوجھ بنایا جا رہا ہے اور بن چکا ہے، بہت سے علاقوں کے اندر آج کل کے ترقی یافتہ مشینوں کے ذریعے جب پتہ لگا لیا جاتا ہے، کسی طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، تو اس کو ساقط کروا دیا جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہی اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ایٌ، اس آدمی نے پوچھا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا اور بدکاری کرو۔ پڑوسی جس کے حقوق ہیں،
اور پڑوسی کی بیوی، تو ایک دوسرے پڑوسی مرد کی شان یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے پڑوسی کی نگہبانی کرتا، کوئی اور اگر اس کے گھر پہ غلط نگاہ ڈالتا تو وہ اس سے انتقام لیتا، اس کے گھر کی حفاظت کرتا، اس کے گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا۔ تو پڑوس کا حق تو یہ تھا، لیکن اس نے بجائے پڑوس کا بہترین حق ادا کرنے کے موقع پا کر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ تو گویا اس نے ایک تو زنا خود سنگین جرم ہے، ایک جو پڑوسی کے حق کو پامال کیا، اس کی عزت و آبرو کو پامال کیا، اس اعتبار سے یہ دوہرا اور سنگین جرم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی بدکاری کرے کسی اجنبی عورت کے ساتھ، یہ خود سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان میں بھی اپنی پڑوسی کے ساتھ یہ حرکت کرنا اس کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ فانزل اللہ تصدیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں اس آدمی کے سوال کے جواب میں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تصدیق کر دی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، بہترین اور نیک بندے کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں، حق اسلام کا ثابت ہو جائے، مثلا اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا، یا زنا کیا ہے تو حد جاری کی، سنسار کیا، چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا، یہ الگ چیز ہے، لیکن ناحق وہ کسی محترم جان کو قتل نہیں کرتے، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ ولا یزنون، اور وہ زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ فرماتے ہیں تو رحمان کے بندوں کے، اچھے بندوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، اور کسی محترم نفس اور جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جو ان کاموں کو کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، بے قصور کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ اپنے اولاد اور بچے کو ہی قتل کرے، اور وہ زنا اور بدکاری کرتا ہے، جو اس سب کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑے گناہ سے ملے گا، یعنی اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ تین چیزیں، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، کسی بھی محترم جان کو قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سب سنگین اور کبیرہ جرم ہے، جس کو کرنے والے کو شدید عذاب اور سزا دی جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے نبی ڈائریکٹ ان 7 چیزوں کو تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، تفصیل نہیں بیان کر رہے ہیں، پہلے اجمالی طور پر کہا ہے۔ تفصیل سے پہلے کسی چیز کو اجمالاً ذکر کرنا یہ مخاطب کے ذہن کو چوکنا کر دیتا ہے، اور بولنے والے کی طرف توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب تفصیل اب رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے نفس اور ذہن کے اندر بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب کسی اہم بات کو بیان کرتے تھے تو ڈائریکٹ تفصیل بیان کرنے سے پہلے کوئی ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ سننے والے ہماری طرف پہلے متوجہ ہو جائیں، اب اس کے بعد جب وہ بات رکھی جائے گی تو وہ ان کے ذہن اور دماغ کے اندر اچھی طریقے سے اتر جائے گی۔ تو فرمایا پہلے کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جو انسان کی روح کو ہلاک کر دیں گی، اور جب انسان کی روح ہلاک ہوگی تو انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اور جس انسان کی آخرت تباہ ہوگی اس کی روح تباہ ہوگی۔ تو دونوں طرف سے روح تباہ ہوگی تو آخرت تباہ ہوگی، اور اگر آخرت تباہ ہوگی تو پھر روح بھی تباہ ہوگی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام بالکل چوکنا ہو گئے، متوجہ ہو گئے، اور پھر سوال کر بیٹھا۔ اس طریقے کا انداز ہوتا تھا تاکہ مخاطب پہلے ہمارے بولنے سے پہلے اس کی توجہ بھی ہو جائے اور وہ خود مانگ بیٹھے، سوال کر بیٹھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما ہن، وہ 7 ہلاک کر دینے والی اور برباد کر دینے والی چیزیں کون ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ
یا اس کی صفات کے ساتھ، علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، خالق ہونے کے ساتھ، اس کے رازق ہونے کے ساتھ، جتنی بھی صفات ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ انسان کی روح اور اس کی آخرت کو برباد اور ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اور یہ سب سے زبردست برباد کر دینے والی ہے، اور ایسا برباد کر دینے والی کہ اگر اسی حال پر آدمی چلا گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی جو انسان کی روح اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو، وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ انسان کی روح اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور خالص توحید اور وحدانیت پر ہی اس کو قائم رہنا چاہیے۔ والسحر، اور دوسری چیز ہے جادو، جادو ٹونا کرنا جو مختلف شیطانی اعمال کے ذریعے کیا جاتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اور برے مقاصد کے لیے، تو یہ بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اگر یہ جادو قرآن اور حدیث کے خلاف کسی چیز پر مبنی ہے تب تو یہ کفر ہے جو شرک ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حربہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹونے اور ٹوٹکے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر قرآن کے مخالف چیز کا اس میں ہو، اور بسا اوقات جادو سیکھنے کے لیے جو کفر کے درجے کا ہوتا ہے، بتوں کے آگے جھکنا بھی پڑتا ہے اور بھی بہت سے کفریہ اعمال کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ سب کر رہا ہے، جادو کے اس درجے تک پہنچا ہے، تو ایسا جادوگر تو کافر ہے۔ لیکن اگر اس درجے تک نہیں پہنچا ہے لیکن خلاف عادت چیزوں کو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا عمل سیکھ رکھا ہے، چاہے اس میں شرکی اعمال نہ بھی ہوں، تب بھی وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، وہ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تیسری چیز جو انسان کی روح اور اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے، وہ کسی محترم نفس کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی انسان کو جس کے خون کو اللہ نے محترم بنایا ہے، حرام قرار دیا ہے، ناحق اس کو قتل کرنا، یہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور چوتھی چیز ہے سود کھانا۔ سود جو بغیر عوض کے جو منافع اور جو زیادتی ملتی ہے، مثلاً کوئی چیز انسان خریدتا ہے تجارت کے لیے اور 10 روپے کی چیز خریدتا ہے اور اس میں بڑھا کر بیچتا ہے، تو وہ ایک تجارت ہے، اس کو تو جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر کسی کو رقم دینا اور پھر اس سے وصولتے وقت دیے ہوئے سے زیادہ لینا، لیتے وقت کہہ کر لینا، یا ادائیگی کے وقت شرط لگانا، یا جو بھی سود کی شکلیں ہیں، ربا کی شکلیں ہیں، یہ حرام ہے، اور سود کا کسی بھی طریقے سے استعمال حرام ہے۔ کھانے کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ چیزوں کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ وہ کھانے کے کام میں آئے۔ پیسے کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان اس سے اپنی غذا کا بندوبست کرے، تو اس لیے کھانے کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر سود کی رقم سے آدمی مکان بنوائے، آدمی کپڑا پہنے، دوا علاج کرے، اور بھی کوئی اپنی انسانی ضروریات پوری کرے، وہ سب کے سب حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور صرف حرام نہیں قرار دیا ہے بلکہ سود خور کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ تعالیٰ کی جنگ جاری ہے، اور کون بہادر اور سورما ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنگ میں کامیاب ہو سکے؟ ظاہر ہے کہ وہ زیر ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ سود کھانے والے گویا اللہ سے جنگ کے نظام پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اللہ جیسے قادر و مطلق ذات کے آگے ڈٹائی کے ساتھ سود کھا کر لڑنے کے لیے اترا ہوا ہے، انجام اس کا ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو انسان کی آخرت اور اس کی روح کو تباہ کرنے والی ہے، سود کا کھانا، سود کا کسی بھی طرح استعمال۔ دو گناہ ہیں جس کے میں ملوث ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میری اس سے جنگ جاری ہے، ایک سود خور، سود کھانے والا، سود کو استعمال کرنے والا، اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، تو میرا اس سے جنگ کا اعلان جاری ہے۔ اور دنیا کا یہ نظام ہے
کہ دنیا میں جب دو ممالک یا دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ایک ملک دوسرے ملک کی ہمیشہ راجدھانی پر اور سب سے قیمتی جگہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مثلا اس کے جہاں تمام ہتھیار رکھے ہوں، اگر اس کو پتہ ہو تو وہاں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تاکہ ایک دفعہ میں اس کے تمام مسالے اور اس کے آلات و اوزار ختم کر دیں، تباہ کر دیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی جنگ جاری ہے سود خور سے یا اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والے سے، تو اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیں گے، اس کو جو ہے کہ قتل کر دیں گے، اس کا گردن کٹا ہوا دنیا کے میدان جنگ کی طرح دکھے گا، جنگ جاری ہے، بلکہ اللہ جیسے دنیا کے لوگ جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دو بادشاہ آپس میں جب فوجیں بھیجتے ہیں تو اپنے مد مقابل کے سب سے قیمتی چیز کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی جب بندہ سود میں ملوث ہوتا ہے یا اللہ کے ولیوں کو گالی دینے میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی سب سے قیمتی دولت پر حملہ کرتے ہیں۔ جب جنگ اللہ کی اس سے جاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن نہیں کاٹیں گے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، جو سب سے قیمتی دولت ہے اس پر حملہ کریں گے۔ اور اس بندے پر جب اللہ کی جب جنگ جاری ہوتی ہے اور اللہ کا اس پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے ہدایت اور ایمان چھن جاتا ہے، اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مکان بک جائے گا، اس کا کاروبار بلٹ جائے گا، وہ اور ظاہری اعتبار سے ترقی کرے گا اور وہ خوش فہمی میں رہے گا کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی، اللہ ہم کو سب دے رہا ہے، لیکن اس کے سود کی بنا پر، ولیوں اور نیکوکاروں سے دشمنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنگ جب کرتے ہیں تو اس کے دل پر حملہ کر کے ہدایت چھین لیتے ہیں، اور ایسا آدمی رفتہ رفتہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اللہ کے جنگ کا مطلب، کہ ہمارا وہ کوئی دنیاوی چیز ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں سب فانی ہیں، وہ خود بخود چھوٹنے والی ہیں، اس کو ضائع کرنے سے کیا ہوگا۔ جو باقی چیز تھی جس کو ملنے کے بعد اس کو جنت ملتی، ایمان اور ہدایت، اللہ تعالیٰ سے جب بندہ جنگ کے مقابلے پر آتا ہے تو اللہ اس کے ایمان پر حملہ کر کے ایمان اور ہدایت چھین لیتے ہیں، وہ گمراہ ہو کے برباد ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال ناحق کھانا۔ یتیم وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، سایہ اٹھ گیا، اب اس کے کچھ مال ہیں، اب کوئی اس کو کیا ہے ظلماً پورا کا پورا غصب کر لے کھا جائے، یا جو اس کا سرپرست بنے، اس کے مال کا محافظ بنے تو وہ اس میں خرد برد کرے، تو کسی بھی طریقے سے یتیم کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ان 7 چیزوں میں سے ہے جو انسان کی روح اور اس کی آخرت کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایسا آدمی کبھی آباد اور کامیاب نہیں ہو پائے گا، اس کی روح، اس کی جسم اور اس کی آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور قرآن کے اندر کہا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم اس سے دنیا کے لذتیں لے رہے ہیں، دنیا کی لذیذ چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی سزا وہی ہوگی۔ اس لیے کسی کے سرپرستی میں یا کسی سے متعلق کوئی یتیم ہو تو بڑی امانت کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت ہے۔ اگر اس کا مال اتنا ہے کہ اسی سے ان کی پرورش کی جائے تو بلا شبہ ان کے مال سے ہی ان کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن احتیاط اور اعتدال کے ساتھ اس کا کوئی ذرہ اپنے اوپر نہ لگایا جائے، الا یہ کہ پرورش کرنے والا خود تنگ دست ہے، اگر وہ یتیموں کے میں لگتا ہے تو وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، تو شرعی دستور کے مطابق کسی عالم سے پوچھ کر وہ اپنا ایک معقول طریقے پر اس میں سے اپنا اجرت کے طور پر لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی الٹپ اور منمانی نہیں۔ تو یتیم کے مال کو ناحق اور ظلماً کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور چھٹی چیز ہے لڑائی کے دن پیٹ دکھا کر بھاگنا۔ جب اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو اور عین اس وقت جب مارکے کی لڑائی چل رہی ہو، ایسے وقت میں کوئی مسلمان دشمن سے منہ در منہ بھیڑنے کے بجائے اس کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائے، دوڑ جائے، واپس آ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ انسان کی روح اور اس کی آخرت کو برباد کر دینے والا اعمال ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ دشمن کی فوج کم ہو اور مسلمان کی فوج زیادہ ہو، یا دونوں برابر برابر ہو۔ لیکن اگر دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور اس کے بالمقابل مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت کم ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو گنجائش ہے، تب یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔
جیسے جو اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جو اس میں تفاوت تھا، کہاں 313 اور کہاں وہ 1000، تو ایسے وقت میں ایسا وقت اگر مارکا ہو تو گنجائش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ نے وہاں بھی عزیمت کا پہلو دکھلایا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ کی مدد انہی کے ساتھ آئی۔ لیکن ایسی اگر کم تعداد ہے مسلمانوں کی، تو اگر کوئی مسلمان بھاگتا ہے تو وہ گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا، چیز آئے کہ عزیمت یہی ہے کہ وہاں ڈٹا رہے۔ لیکن اگر دشمن کی تعداد برابر ہے یا مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر وہ لڑائی کے بیچ میں سے بھاگتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی روح اور اس کی آخرت کو برباد کر دینے والا کام ہے۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور ایمان والی بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ 7واں گناہ کبیرہ جس کے بارے میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، یہ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو انسان کی روح اور آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ تہمت تو زنا وغیرہ کی یا عام چیزوں کی کسی بھی مسلمان کو لگانا جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان عورت کو آزاد اور پاک دامن عورت ہے، مومن ہے، اور بدکاری جس چیز کی اس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے بدکاری وغیرہ کی، وہ بالکل اس سے بھولی بھالی، وہ سب چیز جانتی بھی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایسی بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو یہ تہمت لگانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور یہ اس عمل کی بنا پر اپنی روح اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اور صرف آخرت نہیں برباد ہو رہی ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ اس کے اوپر حد جاری کرے گا، کسی مسلمان مرد عورت پر بلا ثبوت زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس پر حد لگائی جائے گی تاکہ کوئی آئندہ ایسی جرات نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایمان والوں کی عزت و آبرو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک ایمان والوں کی عزت آبرو، آج تو بہت آسان ہے ہمارے ماحول کے اندر کسی کی عزت اور آبرو کو اچھال دینا، اور ہمارے ان علاقوں میں جہاں دین سے دوری اور تعلیم کی کمی ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کا یہی وقت کاٹنے کا مشغلہ ہے ان کی عزت اچھالنا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نفس کا قتل کیا جانا، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو اچھالنا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو یہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ محترم ہے، اس لیے یہ کسی کے اوپر تہمت لگانا، عزت و آبرو اچھالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو صرف حق اللہ نہیں ہے کہ اللہ کے آگے توبہ کر لے گا، رو لے گا، معاف ہو جائے گا، بلکہ جس کے اوپر تہمت لگائی ہے، جس کی عزت و آبرو اچھالی ہے، چاہے اس کو نہ پتہ لگا ہو کہ ہم نے اس کی عزت اچھالی ہے، جا کر ہم اس سے معافی مانگیں، اس کو پتہ لگا ہو یا نہ لگا ہو کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہہ دیا تھا، آپ مجھے معاف کر دو، تب اللہ بھی معاف کریں گے۔ تو یہ اس کا تعلق ایک اعتبار سے حقوق اللہ سے ہے، اس لیے ان 7 چیزوں میں یہ اور زیادہ سنگین ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 7ویں چیز ہے کسی مسلمان اور بھولی بھالی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ عام چیزوں کی تہمت لگانا یہ خود جرم ہے، چہ جائے کہ زنا کی تہمت لگانا۔ یہاں ایک لفظ آپ نے فرمایا کہ المؤمنات، ایمان والی عورت پر تہمت لگانا، یہ گناہ کبیرہ یہاں شمار کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر عورت پر تہمت لگا سکتے ہیں، کافر عورت پر بھی تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ ایمان والی عورت پر تہمت لگائے گا تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور کافر عورت پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے مسلمان تو اس کو کوڑے تو نہیں مارے جائیں گے، لیکن اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہوگا، اس کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ تو گناہ کبیرہ دونوں ہیں۔ تو المومنات اس لیے لائے ہیں صرف یہ فرق بتلانے کے لیے کہ مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگائی جائے گی تو حاکم وقت اس پر کوڑے بھی لگائے گا، صرف اس کی توبہ کافی نہیں ہوگی۔ اور کافر پر اگر کافر عورت پر تہمت لگائے گا تو حاکم اس کے اوپر کوڑا نہیں لگائے گا، البتہ یہ گناہ کبیرہ یہ بھی ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ اب اگلی روایات کے اندر اور کچھ گناہ کبیرہ کا بیان ہے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی کے اندر
ان بڑے بڑے مہلک گناہوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔